یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2002 کی جو پہلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر بچوں کی مفت تعلیم کے بارے میں اس وقت فیس چارج کی جاتی تھی اسکولوں کے اندر۔ 2002 کی فرسٹ کیبنٹ میٹنگ، اس میٹنگ کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوا کہ بچوں کو مفت تعلیم بچے اور بچیوں کو میٹرک تک دینی ہے۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت جب ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس چیز کی ساتھ مخالفت ہو رہی تھی کہ تقریباً اس وقت 2002 میں کوئی 48 یا 50 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ مزید حکومت پنجاب کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس وقت ساری کیبنٹ نے آپ کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا کہ مفت تعلیم ہر پاکستانی بچے کا اور بچی کا حق ہے، لہذا مفت تعلیم بھی کی گئی میٹرک تک۔ نہ صرف مفت تعلیم کی گئی، فرسٹ فیز کے اندر مفت کتابیں بھی بچوں کو پرووائڈ کی گئی اور پھر میٹرک تک وہ کتابیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دور دراز کی جو دیہاتی ایریا تھا اس کے اندر بچیوں کی حاضری کو انشور کرنے کے لیے تاکہ ماں باپ بچیوں کو اسکول میں بھیج سکے، آپ نے اس وقت کیبنٹ کے اندر ان کا سٹائپنڈ منظور کیا کہ جو بچی اسکول کے اندر 80% اس کی حاضری ہوگی اس کو ساتھ سٹائپنڈ دیا جائے گا۔ نہ صرف سٹائپنڈ دیا جائے گا بلکہ ان کو مفت کھانا بھی دوپہر کا دیا جائے گا اور دودھ بھی پرووائڈ کیا جائے گا۔ یہ وہ پروگرام تھے جو ہم نے پہلے شروع کیے۔ اب ہم نے ہیلتھ کارڈ کا پروگرام، جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر اتنا بڑا ہیلتھ کا پروگرام ہیلتھ کارڈ کا کسی ملک کے اندر نہیں ہے، اگر وہ ہے تو صرف پنجاب اور KPK کے اندر ہے، 2 صوبوں کے اندر ہے۔ اور الحمدللہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس پروجیکٹ کو نہ صرف KPK میں بلکہ پنجاب میں بھی جتنی بھی آبادی ہے پنجاب کی 12 کروڑ کے لوگوں کی، ان تمام کو اس کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا ہے کہ ہر بندے کا علاج ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پروگرام ہے، پچھلے دنوں آپ نے سر اس کی اوپننگ بھی کی کہ 40% اشیاء خرد و نوش عام لوگوں کو سستی مہیا کی جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر آپ کے ساتھ جو مل کے یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظیر باقی صوبوں میں نہیں ملتی جو کہ پنجاب میں ہے۔ تو اس میں آپ سے چند ایک گزارشات بھی کروں گا کہ شادرہ ہمارا کیونکہ لاہور کی انٹرس ہے، اس کے لیے بھی آپ نے پچھلے دنوں میٹنگ کے اندر حکم دیا کہ وہاں پر بھی پروجیکٹ کیا جائے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں، آنے والے چند دنوں کے اندر شادرہ کا بھی، کیونکہ تقریباً 10 سے 12 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے۔ شادرہ کی آبادی ہمیشہ سے محروم رہی ہے ترقیاتی کاموں سے، تو اس کو بھی جلد از جلد جو ہے اس کی اوپننگ کی جائے۔ سکیاں کا آپ نے مہربانی کرتے ہوئے مزید اس کے فنڈ دیے، اور سکیاں کیونکہ وہ بھی لاہور کی انٹرس ہے، اس کو بھی آپ نے خوبصورت کرنے کے لیے، بنانے کے لیے چند دنوں میں آپ اس کی بھی انشاءاللہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بادو صاحبوں کے اوپر بھی ہمیں ٹریفک کے حوالے سے مسائل آتے ہیں، جو لوگ موٹر وے کے ذریعے لاہور میں داخل ہوتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، اس کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً منظور ہو چکا ہے، اس کی بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی بھی آپ جو ہے اس کی اوپننگ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر کے اندر 2 بڑے پروجیکٹ پچھلی حکومت نے کیے، میٹرو کے، اورنج کے۔ مجھے یاد ہے کہ 2002 کی کیبنٹ کے اندر 2005 میں اور 6 میں ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ لاہور کے لیے کنسیو کیا تھا۔ یہ جو انہوں نے میٹرو بنائی ہے، اس کی جگہ پر ٹرین تھی، اور وہ سستی ترین اور جو لاہور کا حسن انہوں نے کنکریٹ اسٹرکچر کے لیے
لاہور کی 2 ہی مین سڑکیں ہیں ساری انڈر گراؤنڈ سے جی. سارا جو سٹرکچر انہوں نے کنکریٹ بنا دیا ہے، جو لاہور کی خوبصورتی برباد کر کے رکھ دی ہے، ملتان روڈ کی اور فیروز پور روڈ کی، وہ سارے کا سارا انڈر گراؤنڈ تھا، سب کا سارا انڈر گراؤنڈ تھا. اس وجہ سے نہیں بننے دیا کہ اس پروجیکٹ کو کنسیو ہم نے کیا ہوا تھا. آج اگر وہ پروجیکٹ ہوتا، لاہور کی خوبصورتی بھی رہتی، سستا بھی رہتا اور سبسڈی بھی نہ دینی پڑتی. لیکن کیونکہ ان کی اپنی کک بیکس تھی، ان کے اپنے معاملات تھے، ان کو ہمارے پروجیکٹ سے ویسے نفرت تھی کہ وہ پروجیکٹ نہیں کرنے جو آپ کر گئے ہیں. انہوں نے ان پروجیکٹ کو بدل کے اور اپنے ان پروجیکٹ کو کیا اور لاہور کو ایک کنکریٹ بنا کے رکھ دیا. اس میں ماحولیاتی آلودگی، درخت کا کاٹنا، بلڈنگ کا گرانا، وہ تمام چیزیں جو میرے لاہور کا حسن تھا وہ انہوں نے خراب کر کے تباہ کر کے رکھ دیا. ایک بات میں آخر پر ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرے پاکستان کے اندر جو انصاف کا نظام ہے وہ امیر کے لیے کچھ اور ہے اور غریب کے لیے کچھ اور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 ماہ سے انصاف کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. انصاف امیر آدمی کے گھر چل کے آتا ہے اور غریب آدمی کو جا کر لینا پڑتا ہے اور وہ بھی اس کو نہیں ملتا. اور یہاں پر جو لوگ جو پیچھے ٹی وی پر آ کے کہتے تھے کہ میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، بیٹا بھائی آ کے ٹی وی پر کہتا تھا کہ الحمدللہ وہ آف شور کمپنیاں ہماری ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ امیر آدمی کس طرح سے انصاف کے تقاضے